بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ عزیز سامعین، انشاءاللہ ہم سورہ حدید کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اس میں انشاءاللہ ہم اس صورت کا اعراب دیکھیں گے، اس میں استعمال کیے گئے ابواب دیکھیں گے، اصلی حروف دیکھیں گے، اور مزید کافی ساری چیزیں انشاءاللہ آپ اس میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم اس کے لفظی ترجمے سے کہ اس آیت کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے ہے سبحہ تسبیح کی ہے یا کرتی ہے، للہ اللہ ہی کے لیے، ما فی السماواتی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اس کے بعد مکمل ترجمہ آپ کے سامنے نیچے دیا گیا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کی ترکیب دیکھتے ہیں کہ اس کی ترکیب کیا ہے۔ سبحہ یہ فعل ماضی ہے، للہ جار مجرور ہے، ما موصولہ ہے، موصولہ جس کا ترجمہ اردو زبان میں جو کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ مکمل اسم الموصول 6 ہیں عربی زبان میں، الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی۔ اس کے بعد فی جار پھر مجرور، یہ تو آسان ہے۔ اور اب یہاں پہ ایک چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ جو واو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ واو عاطفہ کہلاتا ہے۔ واو عاطفہ، اس کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیے کہ واو کے بعد جو بھی آتا ہے وہ ہے معطوف، اور واو سے پہلے معطوف علیہ رہتا ہے۔ واو سے پہلے ضروری نہیں کہ اس کے بالکل پہلے ہو، کبھی کبھی یہ تھوڑا سا اور پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الوقت اس آیت میں الارضی معطوف ہے اور السماواتی اس کا معطوف علیہ۔ تو جہاں کہیں واو عاطفہ آئے گا تو آپ کو وہاں پر معطوف اور معطوف علیہ کو تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے واو جو آ رہا ہے وہ هو العزیز الحکیم میں یہ واو مستأنفہ ہے، واو مستأنفہ۔ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں واو کی، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد ہوا یہ مبتدا ہے اور العزیز یہ خبر اول ہے، الخبر الاول، اور الحکیم الخبر الثانی یعنی دوسری خبر۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جملے فعلیہ ہے، فعل سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن درمیان میں کیونکہ جملے اسمیہ آ گیا ہے، هو العزیز الحکیم، لہٰذا اس میں مبتدا خبر بھی ہے اور اس کا آغاز سبحہ سے کیا جا رہا ہے جو کہ باب تفعیل سے فعل ماضی ہے۔ چلیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا باب کیا ہے۔ اس آیت میں جو افعال استعمال کیے گئے ہیں اس کے ابواب کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے سبحہ آپ کے سامنے ہے، یہ ثلاثی مزید فی کا باب ہے، تفعیل، باب تفعیل سے آتا ہے۔ اس کے بعد ہم اعراب دیکھیں گے، باب کے بعد اعراب دیکھیں گے۔ سبحہ کا اعراب کیا ہے؟ سبحہ کیونکہ فعل ماضی ہے تو یہ مبنی کہلاتا ہے۔ فعل ماضی امر اور نہیں عربی زبان میں مبنی ہے، صرف فعل مضارع کے 12 صیغے معرب ہیں اور باقی کے 2 مبنی ہیں، اور یہ لِأَنَّهُ ماضٍ کیونکہ یہ فعل ماضی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے للہ، اس کا اعراب کیا ہے؟ جر ہے۔ جر کیوں ہے؟ المسبوق بھی جار کیونکہ اس سے پہلے حرف جار گزرا ہے۔ اسی طرح السماواتی، سماواتی پر جر کیوں آیا؟ المسبوق بھی حرف جر، فی کی وجہ سے آیا۔ اور یہاں پہ دیکھیے یہ ٹرکی کوشچن ہے کہ الارضی پر جر کیوں آیا؟ یہاں پر جر اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ معطوف ہے۔ اس کا معطوف علیہ کون ہے؟ السماواتی معطوف علیہ ہے، جو اس سے پہلے ہم نے اسکرین میں دیکھا تھا کہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں میں یکسانیت ہوتی ہے۔ معطوف علیہ کا جو اعراب ہوگا معطوف کا بھی وہی اعراب ہوگا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ہے جملے میں مبتدا ہے، لہٰذا اس کا اعراب رفع ہے، یعنی محلن رفع ہوگا، محل کے اعتبار سے رفع ہوگا۔ آپ کو اس کی علامت کوئی نظر نہیں آئے گی کیونکہ وہ مبنی ہے۔ اس کے بعد العزیز خبر ہے، لہٰذا خبر کا اعراب رفع ہوتا ہے، رفع دیا گیا۔ الحکیم کا اعراب بھی رفع ہے، کیونکہ یہ خبر ہے۔ یہاں پر آپ کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نصب، جر، رفع، جزم جو بھی اعراب ہے وہ کیوں ہے، جر کیوں ہے، رفع کیوں ہے، اس کے اسباب کیا کیا ہے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ مبتدا ہے، خبر ہے، معطوف ہے اور دیگر اس کے جو بھی وجوہات ہے۔ اب دیکھیے یہ تو کیوں ہو گیا، اس کے بعد ہے کیسے۔ ٹھیک ہے، کیسے، لفظ اللہ، لفظ جلالہ کو جر کیسے دیا گیا؟
कसरा से दिया गया, कसरा इसकी अलामत है। अस्समावाती को जर कैसे दिया गया, कसरा से, अर्द को कसरा से, हुआ क्योंकि मबनी है तो इसकी अलामत की कोई बहस नहीं होगी। इसको रफा कैसे दिया गया, जम्मा से, यानी पेश से, अल हकीम को भी पेश से दिया गया। तो ये था एराब के सिलसिले में। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि इसके असली हुरूफ क्या क्या है। तो एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि ये फ़ा कलिमा कहलाता है, फिर आइन, फिर लाम। इसकी मुकम्मल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे है, आप इसको वहाँ पर मुलाहजा कर सकते हैं। अब देखिए ये मुख्तसर सा तारुफ है। मिसाल अजवफ, नाकिस, लफीफ, मफरूक, मकरून, मुज़ाअफ और महमूज। फर्स्ट पोजीशन पर आएगा तो मिसाल, ठीक है, थर्ड पर आएगा तो नाकिस। इसी तरह ये मुकम्मल इसकी तफसील आप उस हमारे वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए सब्बहा, क्योंकि बाब तफील से आ रहा है, इसका रूट वर्ड है सीन बा हा, और किस्म क्या है, सही। इसमें तमाम हुरूफ सही है। लफ्ज़ अल्लाह का रूट वर्ड क्या है, हमजा लाम हा, क्योंकि इसमें हमजा है लिहाजा ये महमूज होगा। अस्समावाती का अच्छी तरह याद रखिए कि सीन, मीम और वाव ये इसके असली हुरूफ है, लिहाजा नाकिस वावी है। अर्स का हमजा रा बहुत महमूज है। अजीज आइन जा जा मुदअफ, हकीम हकमा सही, ये इसके असली हुरूफ हैं। आइए अब हम आपको मजीद इस आयत के सिलसिले में चंद फ़वायद बताना चाहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सब्बहा, ये लफ्ज़ सीन बाहा से बना है। इसका लुगत में मतलब क्या है, अलमर्रु सरीउ फिल माई व फिल हवा, यानी तेजी से दौड़ना पानी में या हवा में। उसके बाद देखिए उस्तुईरा लिमर्रिन नुजूमी फिल फलकी नहवु, ये बतौर इस्तियारा के इस्तेमाल किया गया है। कहाँ पर, वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून, वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून, सब किसी न किसी मदार में तैर रहे हैं, तो इसका मतलब तैरने के हैं। इसी तरह लीजरिल फरस, घोड़े के दौड़ने के लिए। वस्साबिहाती सबहा, फिर तैरे हुए जाते हैं। वस्साबिहाती सबहा, फस्साबिकाती सबका। और इसी तरह ली सुरअति ज़हाबी फिल अमल, किसी काम को जल्दी करना, जैसे कि किसी काम के करने में जल्दी जल्दी कोई काम को करना। इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, दिन में तो आप लंबी मसरूफियात में रवा दवा रहते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप दिन में बहुत सारे आपको उमूर होते हैं, काम होते हैं, जिसको आप सरंजाम देते रहते हैं। इसको अल्लाह ने सबहा के ज़रिए ताबीर फरमाया। तो यहाँ पर देखिए जो अहम चीज़ है वो ये है कि यह सुलासी मुजर्रद से इस्तेमाल किया गया है। इस आयत में आप जो देख रहे हैं ये तमाम के तमाम सुलासी मुजर्रद से आ रहे हैं, बाब फतहा से। इसका मतलब है दूर होना। क्या होना, दूर होना। दूर कैसे होना, दरअसल सबह यसबहु का मतलब तैरना है, जैसे कि हमने बताया। तो जब कोई शख्स तैरता है या दौड़ता है तो वो जैसे देखते ही देखते आपकी निगाहों से ओझल हो जाता है, आपको नजर नहीं आ जाता, तो गोया के वो दूर चला गया, दूर हो गया। इस तरह इसका यह मतलब निकलता है। सबह का मतलब दूर हो जाना, तैरते तैरते या दौड़ते दौड़ते इतनी आगे निकल जाना कि देखने वाले को नजर ना आए। तो इसका एक मतलब निकला दूर होना। अब आपकी तवज्जो यहाँ पर मैं चाहता हूँ, तस्बीह तंज़ीहुल्लाह तआला व अस्लुहु अलमर्रु सरीउ फी इबादतिल्लाह। तस्बीह का मतलब क्या है, जो बाब तफील से है, अलमर्रु सरी, तेजी से जो है ना कोशिश करना, दौड़ना, दौड़ धूप करना, भागना, किस लिए, फी इबादतिल्लाह, अल्लाह की इबादत में। वजअल ज़ालिका फी फ़िअलिल खैरि कमा जअल इबादा फी शर। अब यहाँ पर देखिए ये सुलासी मजीद फी से आ रहा है, सुलासी मजीद फी से, सब्बहा युसब्बिहु, इसका मतलब है दूर करना। ये बहुत अहम नुक्ता है। सबहा दूर होना क्योंकि वो मुजर्रद है, और तस्बीह जो कि बाब तफील से आ रहा है, दूर करना, दूर करना, दूर होना, दूर करना। क्योंकि जैसे आप बाप बदलते हैं इसी तरह मानी बदल जाते हैं। अब आप ये देखिए कि किसको दूर करना, सब्बहा दूर करना, किसको दूर करना, नकाइस और उयूब को अल्लाह से दूर करना, यानी खुदा को इन बातों से मुनज़्ज़ह और बालातर करार देना जो इसकी शान उलूहियत के ख़िलाफ़ है, जो अल्लाह के ज़ात के शान शान नहीं है। इन चीज़ों को अल्लाह से दूर करना। आइए अब हम देखते हैं कि इसके इस्तिलाही माने क्या क्या हो सकते हैं। इससे पहले हमने
لغوی اعتبار سے دیکھا، اب اس کے اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں۔ ایک تو تسبیح قولی ہوتی ہے اور ایک تسبیح عملی ہوتی ہے۔ تسبیح قولی کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا۔ اور تسبیح عملی کیا ہے؟ عمل سے خدا کی تسبیح کا مفہوم خدا کے احکام کی تعمیل میں ہر وقت رہنا، ہر وقت اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہنا، یا تو زبان سے یا اپنے افعال سے اور اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ اب دیکھیے اس کے متعلق جو آیتیں قرآن مجید میں آئی ہیں، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اس کے علاوہ جو آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، مگر تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحا، ہر چیز، ہر مخلوق اس کی صلاۃ اور اس کی تسبیح کو جان چکی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون۔ عزیز ساتھیو، یہاں پر دیکھیے کہ صلہ کا کانسیپٹ عربی زبان میں کیا ہے۔ صلہ، آپ جس طرح صلہ کو بدلیں گے اسی طرح آیت میں تغیر واقع ہوگا۔ اگر آپ رغیبہ کو ان کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب منہ موڑ لینا، منہ پھیر لینا۔ اگر رغیبہ کو الا کے ساتھ استعمال کریں گے تو راغب ہونا، جیسے کہ آپ کے سامنے آیت ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، جو ابراہیم کی ملت سے اعراض کرے گا، یہاں پر ان کے ساتھ آ رہا ہے اور اس آیت میں بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد یہ آیت دیکھیے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، الا کے ساتھ آ رہا ہے، ہم ہمارے رب کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، الا کے ساتھ۔ تو عن اور الا یہ صلہ کہلاتا ہے۔ جیسے صلہ کو بدلیں گے اسی طرح معنی میں تبدیلی رونما ہوگی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں صلہ کے ساتھ استعمال نہیں کیا گیا۔ اس آیت میں جو آپ دیکھ رہے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ، یہاں پر صلہ نہیں لایا گیا بلکہ اس کا مفعول براہ راست استعمال کیا گیا۔ برخلاف اس آیت میں یہ یہاں پر صلہ کا استعمال کیا گیا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ، یہاں پہ يُسَبِّحُ لَهُ یہ ہے علی خلاف الاصل۔ اصل کیا ہے کہ کسی بھی فعل کے ساتھ صلہ کو استعمال نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی کسی فعل کے ساتھ صلہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور جب ہم صلہ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ تغیر ضرور واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو بالکل ہی معنی بدل جاتا ہے، جیسے رغیبہ عن اعراض کرنا اور رغیبہ الا متوجہ ہونا، راغب ہونا۔ یہاں پر کیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں فجیء باللام لتقویت وصول الفعل الى المفعول، یہاں پر لام کو لایا گیا تاکہ فعل کو پہنچانے کی تقویت میں اضافہ کیا جائے مفعول کی طرف۔ سمجھ رہے آپ؟ اس کے علاوہ اما ان تکون لام التعلیل، یہ لام تعلیل بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ای احدث التسبیح لاجل اللہ، ای لوجہہ خالصا، اخلاص کے لیے یہاں پر اس کو استعمال کیا گیا۔ جیسے کہ میں جملہ کہتا ہوں نصحت زیدن، میں نے زید کو نصیحت کی۔ اگر میں یہ کہوں نصحت لزیدن، میں نے زید کے لیے نصیحت کی، تو نصحت زیدن اور نصحت لزیدن میں جو فرق ہے وہی چیز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس آیت کا مکمل ترجمہ، اعراب، ترکیب، اصلی حروف، ابواب، تمام چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ ہم سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔